GHQ میں پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا اور تینوں مسلح افواج کی جانب سے انہیں گارڈ آف آنر جو تھا وہ پیش کیا گیا. تو میں بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر دیکھ رہی تھی, ان سے یہ چیز ڈائجسٹ نہیں ہو رہی تھی. جو انٹرنیشنل طاقتیں ہیں باقاعدہ طور پر کہتی ہیں کہ ہم تو پاکستان کو 2022 کے بعد ملیا میٹ کرنے والے تھے. اگر دل میں قرآن رکھنے والا عاصم منیر نہ ہوتا, اگر یہ نہ ہوتا تو پھر ہمارے دل میں خلش رہتی. غازی وقت کو ہم نے سراہا نہیں. اگر یہ جماعت اپنا رویہ بدل لے, صدقے دل سے معافی مانگ لے, اپنے بیہیویئر میں تبدیلی لے آئے, اس رویے کے ساتھ تو کوئی میرے خیال میں پورا پاکستان نہیں چاہتا کہ ان کے لیے کوئی رعایت ہو. 29 نومبر 2022 سے لے کر آج تک بھی جو اللہ والے ہیں وہ اللہ والے ہیں, جو دل میں قرآن رکھنے والے ہیں وہ کام جاری رکھے ہوئے ہیں, اور جو شیطانی کام کر رہے ہیں دنیا ان کو بھی جان چکی ہے. اور وہ کتے بن کے خود ایک دوسرے کو وہ کہہ رہے ہیں تمہیں کتا کہا, وہ کہہ رہے ہیں تمہیں کتا کہا نہیں, تم بد نسلی کتے ہو, میں تو نسلی کتا ہوں, میں تو وفادار ہوں, میں وہ یہ ہوں, میں آخر کتا ہے, وہ کتا ہے, یہ کتا ہے, وہ کتا ہے. اب ان کی لڑائی آپس میں یہ ہوگی ہے کہ کتا کون ہے. ایک ویلاگ آیا ہے ٹکی بھائی کا, 52-53 منٹس کا ویلاگ ہے. السلام علیکم سے لے کر فیلڈ مارشل تیرا شکریہ, یہ اس پہ ختم. جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹائرنی ہے, یہ ڈکٹیٹرشپ ہے, یہ مارشل لا ہے, یا ظالم ہے, بربریت ہے, بادشاہت ہے. ٹکی سے کیا چاہیے تھا فیلڈ مارشل کو, ڈی جی ایم آئی کو کیا چاہیے تھا؟ اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے بعد جب میں گڑ گڑایا ہوں تو مسیحا بھیجا, اور مسیحا کون ہے؟ آرم فورسز. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں رقمہ فان ملک. 360 ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں وقاص ولانا. وقاص, تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو آج کی سب سے بڑی اور اہم خبر جس نے پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز میں بڑی بے چینی پیدا کی, اور وہ یہ ہے کہ GHQ میں پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا اور تینوں مسلح افواج کی جانب سے انہیں گارڈ آف آنر جو تھا وہ پیش کیا گیا. تو میں بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر کو ٹویٹر اور ادھر ادھر دیکھ رہی تھی, ان سے یہ چیز ڈائجسٹ نہیں ہو رہی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. آج سے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے, نئے پاکستان کی بنیاد بن گئی ہے, اور ایک ایسا پاکستان جس میں ادارے جو ہیں وہ مزید مستحکم ہوئے ہیں, اور کمانڈ جو ہے وہ مزید ریگولرائزڈ ہو گئی ہے. اور اس سے کیا ہوگا, اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا, یہ ہو گیا ہے تو کیا ہوگا, یہ بیسیکلی سمجھانے کی بات ہے. نہ ہوتا تو جو سسٹم چل رہا تھا وہ چلتا, نہ ہوتا تو اس میں یہ ہوتا کہ شاید کچھ عرصے کے بعد, ویری فیو منتھس ایئرس, ہم ایک انتہائی پروفیشنل اور جو اس سچویشن کو, موجودہ سچویشن کو انتہائی بہترین انداز سے سمجھ گیا ہے, اس کو ہم کھو لیتے, مطلب ریٹائر ہو جاتے اگر نہ یہ ہوتا. اگر یہ نہ ہوتا تو جو لوگ, میں یوتھیوں کی بات نہیں کر رہا, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, جو انٹرنیشنل طاقتیں ہیں جو کہتی ہیں, باقاعدہ طور پر کہتی ہیں کہ ہم تو پاکستان کو 2022 کے بعد ملیا میٹ کرنے والے لپیٹ دیتے, اگر دل میں قرآن رکھنے والا عاصم منیر نہ ہوتا. یہ میں آپ کو انٹرنیشنل قوتوں کے کوٹ اینڈ کوٹ بیانات بتا رہا ہوں. اگر یہ نہ ہوتا, چیف ڈیفنس فورسز نہ بنتے, اگر یہ نہ ہوتا تو پھر ہمارے دل میں خلش رہتی کہ غازی وقت کو ہم نے سراہا نہیں ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو ہمارے دل میں خلش رہتی کہ وہ شخص جو کہ واقعی ڈیزرو کرتا تھا کہ تھوڑی اور کامیابیاں سمیٹ لے اور ہمارے پلڑے میں ڈال دے. اگر یہ نہ ہوتا تو وہ مشن جو انہوں نے جاری کیا 2008 کے بعد 0 سے آج 100 پر لے گئے ہیں, اور اس کو 1000 تک اور ملینز اور ٹریلینز تک انشاءاللہ لے کر جانا ہے پاکستان کی ترقی کو, وہ رک جاتی, کوئی اور آ جاتا. میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی اور آتا تو وہ اس طرح سے کام نہ کر پاتا, ہو سکتا ہے کہ اس کو سمجھنے میں پھر وقت لگتا. تو یہ جو وقت ملا ہے, یہ جتنا بھی وقت ہے, یہ ہمارے لیے غنیمت ہے اور رحمت ہے اللہ کی. اچھا وقاص, ایک اور چیز میں یہ دیکھتی ہوں کہ بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں, یا ہم اگر اپنی پرسنل لائف میں بھی دیکھیں تو بعض لوگ آپ کی زندگی میں ایسے آتے ہیں جو آپ کے لیے خوش بختی کی علامت ہوتے ہیں. ان کے آنے سے آپ کے بگڑے معاملات ٹھیک ہونے لگ جاتے ہیں, آپ کی خوشحالی آنے لگ جاتی ہے. اسی طرح سے جب ہم فیلڈ مارشل کی بات کرتے ہیں تو جس طرح سے بھارت
نے پاکستان پر اٹیک کیا اور بنیان مرصوص کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کتنی بڑی کامیابی دی, اور امریکہ جیسا ملک اور ڈونلڈ ٹرمپ جیسی اکھڑ شخصیت, کوئی سوچ سکتا تھا کہ وہ پاکستان کے گن گائے گا, پاکستان کے پرائم منسٹر کی, آرمی چیف کی تعریف کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں پاکستان کو اپریسیشن دلوائی. یہ obviously فیلڈ مارشل کی آپ کہہ لیں وجہ سے ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے رشیا سے ٹائز بہتر ہونے لگیں. چائنا تو آلریڈی ہمارا دوست ہے, اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم امریکہ کی بات کریں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اس عہدے کی کہ اتنی ضرورت کیوں تھی, تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان اس وقت ایک ایسی سچویشن میں ہے کہ ایک طرف افغانستان, دوسری طرف اب بھارت ہے, پھر پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے جو دشمنان پاکستان ہیں ان کے ساتھ فائٹ کرنا, یا بلوچستان کی جو سچویشن ہے, تو کمانڈ ایک بندے کے ہاتھ میں آنی چاہیے تھی. تو میرے خیال میں یہ جو عہدہ ملا جس کی آج ہم نے سیریمنی بھی دیکھی, یہ ایک بڑا آپ کہہ لیں کہ پاکستان کی ترقی کے لیے یہ ایک بہت مطلب ایک سنگ میل کی حیثیت رکھے گا. دوسرا پوائنٹ یہی تھا. ایک تو پوائنٹ یہ نا کہ یہ نہ ہوتا, اگر چیف ڈیفینس فورسز نہ بنتے تو کیا ہوتا, وہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں. یہ چیف ڈیفینس فورسز بن گئے ہیں, اب آگے کیا ہوگا؟ بھارت کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ دوبارہ کسی قسم کی ہرزہ رسائی کرے. میرے خیال میں اگر ہوگی بھی تو ان کو پتا ہے کہ ہمارا 9 اور 10 مئی کو کیا حال ہوا, تو دوبارہ ہمارا کیا حال ہو سکتا ہے. افغانستان جو ہے اس کا معاملہ بھی صحیح سے سمٹ جائے گا. پاکستان کا جس طرح آپ نے بولا انٹرنیشنل امیج برقرار رہے گا. پاکستان میں SIFC جو کہ جس کے موجد اور جس کا سارا کچھ انہوں نے کیا ہے وہ صحیح ہوگا. پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری آتی رہے گی. پاکستان میں دہشت گردوں کا صفایا ہوتا رہے گا, اور پاکستان میں ایک جماعت کو مرچیں لگتی رہیں گی. جب تک کہ میں دیکھیں کوئی بھی اگر سیاسی جماعت ہونا تو میں کہتی ہوں کہ اس کو اس کے مطلب آپ اصولوں پر یا آپ میرٹس پہ اس کو پرکھیں. میرے خیال میں یہ جو آپ نے ابھی بات کی میں اس چیز کو انڈورس کرتی ہوں, لیکن اگر یہ جماعت اپنا رویہ بدل لے, صدقے دل سے معافی مانگ لے, اپنے بیہیویئر میں تبدیلی لے آئے, اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے, تو پھر شاید ہمارے فیلڈ مارشل کا دل اتنا بڑا ہے کہ شاید چیزیں ان کے حق میں بہتر ہو سکتی ہیں. ان کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا. اس رویے کے ساتھ تو کوئی میرے خیال میں پورا پاکستان نہیں چاہتا کہ ان کے لیے کوئی رعایت ہو. میں آپ کو کائنات میں سب سے پہلی اگزامپل کے ساتھ نا جوڑنا چاہتا ہوں, اگزامپل دینا چاہتا ہوں. بابا آدم علیہ السلام کو بنایا اللہ نے, اور ایک فرشتے کو جو اس وقت شیطان نہیں تھا کہا اسے سجدہ کرو. ابلیس. اس نے غرور کیا, اس نے غرور کیا, سجدہ نہیں کیا. تو کیا اللہ نے اپنا مشن روک دیا؟ کیا اللہ نے انسان کو فرشتوں پہ فوقیت نہیں دی؟ کیا اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات نہیں بنایا؟ بنایا. آج بھی انسان اشرف المخلوقات ہے, اور اسی کی اولاد میں سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے. کائنات میں دنیا سجائی اللہ نے, دوزخ جنت کا کانسیپٹ بنایا اللہ نے, شر اور بھلائی بتائی اللہ نے, قرآن جیسی کتاب الہامی کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی, امت مسلمہ بنائی اللہ نے, اور باقاعدہ ہمیں بتایا کہ وہ راستہ جہنم کا ہے, یہ راستہ جنت کا ہے. جنت کا ہے. تو جو اللہ نے کرنا ہوتا ہے وہ کام رکتے نہیں ہیں, وہ کام چلتے ہیں. چلتے ہیں بے شک. فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم اللہ والوں کے ساتھ ہو یا ان کے مخالف ہو, اللہ کے ساتھ ہو یا اس کے مخالف ہو, تم شیطان کے ساتھ ہو یا مومنوں کے ساتھ ہو. اب رکاوٹ ڈالی گئی 29 نومبر 2022 کو, پہلی رکاوٹ. شیطان نے سجدہ نہیں کیا, ادھر رکاوٹ ڈال دی, اس بندے کو چیف آف آرمی اسٹاف نہ لگانا. اس سے پہلے اس کو ہٹایا, اس کے بعد کیچڑ اچھالا, اس کے بعد کہا گیا کہ ہم افضل ہیں, یہ فارغ ہیں, ہم کرتا درتا ہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں کرتے, ہم ہیں سب کچھ. پھر ان کے اوپر ڈائریکٹ حملہ آور ہوا, ان کی نظریاتی سرحدوں پہ حملہ کیا, ان کی بنیادی سرحدوں پہ حملہ کیا, ان کی فیملیز پہ حملہ کیا, ان کے اداروں پہ حملہ کیا, ان کے شعبوں پہ حملہ کیا, ان کے اوپر کیچڑ اچھالا, انٹرنیشنل سارے لابسٹ کو ان کے خلاف کرنے کی کوشش کی, دنیا کے ملکوں کو ان کے ساتھ لڑانے کی کوشش کی, ان کے امیج کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کی, بھارت کو ان کے خلاف کرنے کی کوشش کی, بھارت کا نیکسس پورے کا پورا بیچا. کوئی ایسا پوائنٹ نہیں چھوڑا کہ جہاں پر یہ شخص اور اس کی پوری ٹیم اور پاکستان اس کا تشخص خراب نہ ہو. تو کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے؟ نہیں ہوئے. کیا اللہ نے آدم کو بنا کے آج تک جو نظام سجایا, شیطان رتی برابر بھی کوئی مداخلت کر سکے؟ جو اللہ والے ہیں وہ اللہ والے ہیں, جو شیطان والے ہیں وہ شیطان والے ہیں.
فرق واضح ہے. تو 29 نومبر 2022 سے لے کر آج تک بھی جو اللہ کے والے ہیں وہ اللہ والے ہیں, جو دل میں قرآن رکھنے والے ہیں وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں, اور جو شیطانی کام کر رہے ہیں دنیا ان کو بھی جان چکی ہے. اور وہ کتے بن کے خود ایک دوسرے کو وہ کہہ رہے ہیں تمہیں کتا کہا, وہ کہہ رہے ہیں تمہیں کتا کہا نہیں, تم بد نسلی کتے ہو, میں تو نسلی کتا ہوں, میں تو وفادار ہوں, میں وہ یہ ہوں, عمران خان کتا ہے, وہ کتا ہے, یہ کتا ہے, وہ کتا ہے. اب ان کی لڑائی آپس میں یہ ہوگی ہے کہ کتا کون ہے, اور یہاں پر یہ ہے کہ اللہ والا کون ہے, بہتر کون ہے, کر کون رہا ہے, کرنا کیسے چاہیے. تو اس لیے جو اللہ کے پلان ہوتے ہیں تو یہ لا الہ الا اللہ, بے شک یہ پاکستان بھی اللہ کا پلان ہے, تو اللہ والے آ کے بیٹھ گئے اور اللہ والوں نے اس کو لے کر آگے جانا ہے. تو اس لیے فکر کرنا چھوڑ دو پاکستانیوں, یہ جتنا مرضی کر لیں, جلسیاں کریں, جلوس کریں, اوپر ہو جائیں, نیچے ہو جائیں. یہ جو بات آپ نے کی ہے وہ عطا تار نے بھی کی ہے کہ جو بیانیے کی جنگ سے پیچھے ہٹ جائیں گے, اور بہت سارے ایسے رہنما پی ٹی آئی کے پیدا ہو چکے ہیں جو کہ اب عمران خان کو غلط کہہ رہے ہیں, اور پورا ضمیر کی بھی آپ یہ دیکھیں کہ جس دن ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے رد عمل کیا آیا, بڑا بیلنسڈ سا رد عمل آیا ہے. یعنی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا ان کے ووٹر سپورٹر کی جانب سے کہ شاید یہ بھی ان ریٹرن بہت کچھ کہیں, ان کی ہمت اور جرت نہیں ہوئی. وہ جو آپ بیرسٹر گوہر کا بیان دیکھ لیں, نہیں یہ سمجھدار لوگ ہیں, لیکن میں سمجھدار لوگوں کی بات ہے, باقی تو کتے بلے تو بھونکتے رہتے ہیں, لیکن جو سمجھدار ان میں لوگ ہیں ان کا آپ رسپانس کھول کر دیکھ لیں. یعنی انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ عمران خان کی پالیسیز کی وجہ سے ہی آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں, ہم تو اس کو سمجھاتے تھے, یہ سمجھتا نہیں تھا. لیکن کچھ لوگوں نے ڈی جے ایس پی آر کے والد کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کی. بے شک وہ تو ایک وہ ضلالت انہوں نے ضلالت کی. فیلڈ مارشل اب تو کھلم کھلا ہو گیا نا سارا کچھ. تو اس سارے میں اب دیکھیں ایک پوڈ کاسٹ, ایک ولاگ آیا ہے ڈکی بھائی کا, 52-53 منٹس کا ولاگ ہے. السلام علیکم سے لے کر فیلڈ مارشل تیرا شکریہ, یہ اس پہ ختم ہوا ہے. رونے دھونے سے شروع ہوا ہے اور ہنستے کھیلتے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے پہ ختم ہوا ہے. سوچیں عقل والوں. اور مجھے اس کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ ادارے برے نہیں ہوتے, ادارے میں چند لوگ وہ برے ہو سکتے ہیں. کالی بھیڑیں کسی بھی ادارے میں موجود ہو سکتی ہیں, جیسے کالی بھیڑیں آرمی میں بھی موجود. فیض حمید کی مثال آپ کے سامنے. اب میری بات سنیے گا ذرا غور سے. بسم اللہ یعنی شروع ہوا السلام علیکم غم سٹوری سے, شکریہ فیلڈ مارشل کا, ختم. اس سے بات کیا ہوتی ہے؟ بگاڑ بتایا اس نے, سٹوری بتائی, سٹوری کو حل کرنے والی کون ہے, کیسز کیا ہیں, کیا ہوا, ایپ کیا ہے, تشہیر کیا ہے, ہم اس پہ نہیں جاتے. وہ معاملہ سب جوڈیس ہے, عدالت کا معاملہ ہے. اگر ڈکی اس میں مجرم ہوا دوبارہ جیل میں جائے گا, وہ اپنے کیے کا حساب دے گا, اور اس میں جو ملوث ہے وہ بھی جائے گا. پھر تو یہ پورا کھل جائے گا, وہ الگ معاملہ ہے. معاملہ اس بات کا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں ٹائرنی رجیم, میں اس پہ آپ کو سمجھانا, جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹائرنی ہے, یہ ڈکٹیٹرشپ ہے, یہ مارشل لا ہے, یا ظالم ہے, بربریت ہے, بادشاہت ہے. تو ظالم, بربریت اور بادشاہت یہ ہوتی ہے کہ ایک پسا ہوا ڈکی سے کیا چاہیے تھا فیلڈ مارشل کو, ڈی جی ایم آئی کو کیا چاہیے تھا؟ وہ تو بیچارہ خود مظلوم بنا ہوا تھا. اس کی ہیلپ کر کے کیا, اس کے تو سارے پیسے وہ $3,25,000 بھی لے گئے, اس سے 60 70 80 90 لاکھ روپیہ بھی انہوں نے ہتھیا لیا, سب کچھ ختم ہو گیا. وہ جیل میں پڑا ہوا ہے. وہ تو اس کے خلاف امیج بھی یہ بن گیا کہ وہ مجرم ہے, دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہے, اور یہ حق پر ہیں, اور اب سب کے خلاف کاروائی ہوگی, رندہ پھرے گا. اور سارے یوٹیوبر, ٹک ٹاکر اور ولاگرز کہہ رہے ہیں واہ واہ یار ہن ساڈی باری ہے. کچھ لوگ اس کے اوپر صحیح بھی ہو رہے تھے, سب کچھ جو بھی ہے. وہاں سے اگر کچھ ایک بھنک ملی ہے اس ادارے کو, جس کے خلاف سارا دن بیٹھ کر بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے, ہم سب صحیح ہیں, اس ادارے وہی بات ہے نا کہ اللہ جب عزت دینے پر آئے, میں بتا رہا ہوں نا, اس ادارے کا ایک بندہ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے بعد جب میں گڑ گڑایا ہوں تو مسیحا بھیجا, اور مسیحا کون ہے؟ آرم فورسز. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, نام لے رہا نا, ہمارا نام بھی لے رہا ہے, وہ چھوڑ دو. تم اگر دیکھیں, اگر ڈکی بھائی کو وہ جابرانہ طریقے سے یا آرمی طریقے سے وہ سپوز
نکالنا چاہتے تو اسی وقت نکال دیتے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو 22-23 دن ہوئے ہیں, 18 دن ہوئے ہیں تب ملے ہیں, اور میں تو 100 دن جیل کاٹ کے آیا ہوں. تو مطلب کیا ہے کہ 100 دن جو جیل کاٹی ہے وہ پروسیس سے گزرا ہے, مگر اسی پروسیس کے درمیان جو مجرم ہیں وہ بھی 7 جیل میں چلے گئے. تو یہ انصاف ہے. یہ اس معاشرے میں جن کے خلاف کہا جاتا ہے نا کہ وہ سب سے زیادہ ظالم ہیں, جابر ہیں, انسان کو انسان ہی سمجھتے, جو ان کے خلاف. دیکھیں میں ایک بات کہتی ہوں, جو لوگ ملک کے لیے خطرہ ہے نا, ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے, ان کے لیے ان کو ظالم بھی ہونا چاہیے اور جابر بھی ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. پوائنٹ سمجھ گئی ہیں نا کہ اگر کوئی اللہ کے بعد راہ نجات ہے اس ملک میں, اندرونی اور بیرونی, تو وہ آپ کی پاک فورسز ہیں. بے شک ایسے ہی ہے, تینوں ڈیفنس فورسز ہیں. میں آپ کو کلیئرلی بتاؤں. اچھا ایک آخری چیز جس میں آپ کا کامنٹ چاہوں گی, آپ نے معذرت کے ساتھ ذرا نا مجھے پورا حال ہے, وہ یاد ہے ایک خاتون بچی نے کہا تھا, ایک بچی نے, کہ وہ وڈیرا جو ہے وہ پانی پھینک دیتا ہے. تو میں نے کہا آج کے بعد کوئی نہیں پھینکے گا, نہیں پانی. اور حالانکہ یہ کام نہیں ہے, یہ کام ہمارے سول گورنمنٹ کے ہیں, یہ کام ہمارے بیوروکریسی کے ہیں, یہ کام انصاف دلانا ہمارے جوڈیشری کا ہے. لیکن انفارچونیٹ جن کو ہم اچھا معتبر ان سیاستدانوں کو ریاست ایڈمنسٹریشن ایگزیکٹو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور سارا کیا کر کرا کے بگاڑ ڈال کے سیلاب بھی آ جاتے ہیں, مجبور بھی ہو جاتے ہیں لوگ, تو یہ مدد کرنے آتے ہیں. لیکن پھر کی ہوتا ہے وہ سارے ٹھیک, یہ ادارہ جو ہے اس کو کویشچن مارک پہ لے آتے ہیں. تو وہ ادارہ ہر ٹائم, ہر لمحے, آپ کو بھی کوئی پرابلم ہو, لٹرلی کوئی کھڑا ہو نہ ہو, یہ بغیر کسی لالچ کے, آپ کبھی آپ کو کام پڑے گا, بغیر کسی لالچ کے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس حد تک جس حد تک قانون انہیں اجازت دے گی کہ تم یہ کر سکتے ہو. یہ میری بات آج لکھ لیں, یہ ادارہ آپ کے ساتھ اس حد تک کھڑا ہوگا. اچھا ایک کوئکلی آپ کا اس چیز پہ کامنٹ پاکستانی کے ساتھ, کہ فیلڈ مارشل نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ طالبان کے پاس صرف اور صرف یہی آپشن ہے کہ یا تو وہ خارج کو چنیں, یا افغان طالبان, یا پاکستان کو چنیں. اچھا یہ صحیح بات انہوں نے کی ہے کہ بیچ کی کوئی بات نہیں ہے, یا ادھر یا ادھر, کھل کے بولو. ہاں تو یہ دیکھیں نا, اس سے زیادہ کلیئرٹی مائنڈ کی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ طالبان کو نہیں کہہ رہے, وہ بیسیکلی افغانستان رجیم کو کہہ رہے ہیں. اس سے زیادہ کلیئرٹی آف مائنڈ اور اس سے زیادہ دیدہ دلیری ایسے بھلا ایسے کون کرتا تھا اس طرح جرت کے ساتھ؟ سپہ سالار کون تھا؟ خالد بن ولید, وہ تھے ایسے. صحیح. اس کے بعد آپ کو مل گئے فیلڈ مارشل عاصم منیر. مجھے ہسٹری نکال کے 1400 سال 1300 سال کی نکال کے دکھا دیں, اتنا دیدہ دلیری کے ساتھ اور کلیئرٹی آف مائنڈ, کوئی بیچ میں سوئی ایسے نہیں ہے, کچھ بھی ٹلٹ نہیں ہے, ایوری تھنگ از کرسٹل اینڈ کلیئر. یہ میرا انٹرسٹ ہے, یہ لوگوں کا انٹرسٹ ہے, یہ میری ذمہ داری ہے, یہ مال و جان کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے بعد میں نے لیا ہوا ہے, مجھے اللہ نے دیا ہے, میں نے نہیں چھوڑنا. آپ اس رجیم کو کہہ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس کے پتہ نہیں کتنے اثرات ہو سکتے ہیں پاکستان کا افغانستان کے ساتھ یوں معاملے میں, لیکن وہ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے. اسی طرح کے میسج ان کے سب کے ساتھ, سب کے لیے انٹرنل BLA سے لے کے PTM سے لے کے PTI تک, اور ایکسٹرنل آپ کے افغانستان TTA سے لے کر TTP تک, کہ سدھر جاؤ, آپ انٹرسٹ ہمارے کو مد نظر رکھو, ہم آپ کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھو گے. آپشنز پہ جاؤ گے تو آپشن ایک ہی ہے, یا تم حق پہ آ جاؤ یا پھر باطل کے ساتھ چلے جاؤ, اور حق نے غالب آنا ہے. اور اگر تم حق پر نہیں رہو گے, باطل کے ساتھ رہو گے, تو جس طرح ہم باطل کے ساتھ کرتے ہیں ویسے ہی سیم تمہارے ساتھ ویسے ہی ہوگا. تو یہ کھلی وارننگ ہے اب افغانستان رجیم کو, اس بندے کی طرف سے جو بندہ وقت کا غازی ہے, اور وہ اس کی وارننگ کو ڈھیلا نہیں لینا چاہیے افغانستان کو. ابھی تو صرف تورخم اور یہ بارڈرز بند ہے نا, یہ نہ ہو کہ ان کی سانسیں بھی بند ہونا شروع ہو جائیں, اس سے پہلے ان کو فیصلہ کر لینا چاہیے. بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ وکاس فار بینگ ود می ان ٹوڈیز پوڈ کاسٹ. ویئرز آج کے پوڈ کاسٹ کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.